السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے سامنے عبدالباسط الوی کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے پہلگام حملہ، بھارت کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس ڈرامے کے بارے میں مزید حقائق جانتے ہیں۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے ایک قصبے پہلگام میں سیاحوں پر ہونے والے حالیہ مبینہ حملے نے ایک بار پھر نئی دہلی کے بیانیے اور پاکستان پر لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات کے بارے میں سنگین سوالات کو جنم دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا، خاص طور پر سوشل میڈیا اکاؤنٹس، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی غوا سے وابستہ ہیں، اس واقعے نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا اور قابل اعتبار تفتیش یا ثبوت پیش کیے بغیر پاکستان پر الزام تراشیاں شروع کر دیں۔ ناظرین، اس معاملے میں جو بات نمایاں ہے وہ غیر مسلم سیاحوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا ہے، جس کا بظاہر مقصد اس واقعے کو فرقہ وارانہ رخ دینا ہے۔ یہ بھارت کا ایک پرانا ہتھ کنڈا ہے۔ اس ہتھ کنڈے کے ذریعے وہ مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے حملوں کا استعمال کرتا ہے۔ یہ حملہ خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے جب امریکی نائب صدر ہندوستان کے دورے پر تھے، جس سے مزید شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ بھارت کی تاریخ ہے کہ وہ پاکستان کی امیج کو خراب کرنے اور بھارت کی اپنی اندرونی ناکامیوں کو دھندلا کرنے کے لیے بڑے سفارتی واقعات کے دوران جھوٹے فلیگ آپریشنز کے منصوبے بناتا ہے۔ مودی حکومت کے دور میں سیاسی فائدے کے لیے اور کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے بھونڈے ہٹ کنڈے اختیار کرنے کے الزامات سامنے آتے رہے ہیں۔ ہندوستان کے دعووں کے باوجود رپورٹنگ کے وقت حملے اور ہلاکتوں کے اعداد و شمار کی آزاد ذرائع سے تصدیق دستیاب نہیں۔ اس واقعے کی نوعیت اور اس وقت ہندوستان کی جھوٹی حکمت عملی کی ایک اور مثال پیش کرتے ہیں، جبکہ کشمیری سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کو خطے میں مسلمانوں کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کرنے کا جواز پیش کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس مبینہ حملے اور اسرائیل میں حماس کے 7 اکتوبر کے آپریشن کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس صورتحال کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جیسے علاقوں میں جارحیت کے بہانے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، یا یہاں تک کہ ایک بار بالاکوٹ طرز کا آپریشن کر سکتا ہے، جس کا مقصد ہندوستانی عوام کی توجہ کو اندرونی ناکامیوں سے ہٹانا ہے۔ بھارت نے اکثر پاکستان پر اس کی سرزمین کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کا الزام لگایا ہے۔ ان الزامات کو پاکستان بے بنیاد اور سیاسی طور پر مبنی قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کرتا ہے۔ 1947 میں اپنے قیام کے بعد پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں مسلسل امن، سفارتکاری اور باہمی احترام کی وکالت کی ہے۔ اگرچہ علاقائی تنازعات اور جغرافیائی سیاسی پیچیدگیوں نے کبھی کبھار ملک کو فوجی محاذ آرائیوں کی طرف راغب کیا ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ خود کو استحکام اور پرامن حل کے حامی کے طور پر پیش کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ پہلگام کا حالیہ واقعہ پاکستان اور تحریک آزادی کشمیر پر الزام لگانے کے لیے ترتیب دیا گیا اور اس کے ذریعے انہیں دہشت گرد قرار دینے کی بھونڈی کوششیں کی گئیں۔ ہندوستان آبی معاہدوں کو منسوخ کرنے، سرحدوں کو بند کرنے، میڈیا کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم میں ملوث ہونے اور ہندوستان سے پاکستانیوں کو نکالنے جیسے سخت اقدامات کر کے خود کو ایک مظلوم کے طور پر پیش کرنے اور اپنی سرحدوں کے اندر غربت اور انسانی حقوق کے سنگین مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس طرح کی بھونڈی حرکتوں سے کس کو فائدہ ہوگا۔ بین الاقوامی برادری ہندوستان کو ایک ناکام ریاست کے طور پر تسلیم کرتی ہے، جس سے دہشت گردی کا سہارا لیا ہے۔ پہلگام کے حالیہ واقعے کا وقت، جو کہ امریکہ کے نائب صدر کے ہندوستان کے دورے کے دوران ترتیب دیا گیا، صاف ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان نے پاکستان اور تحریک آزادی کشمیر کو دہشت گرد کے طور پر پیش کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا۔ اس کے ساتھ ہی اسی دوران بھارتی وزیر اعظم مودی کے سعودی عرب کے دورے کا مقصد مملکت کو پاکستان اور کشمیر کاز کی حمایت نہ کرنے پر قائل کرنا تھا اور انہیں دہشت گردوں سے منسلک قرار دینا تھا۔ کشمیر کی تحریک آزادی کے دوران آج تک کسی سیاح کو نقصان نہیں پہنچا ہے، جس سے یہ تازہ ترین واقعہ خاص طور پر مشکوک ہوتا ہے اور یہ پہلی بار ہندوستان کے اس طرح کے ہتھ کنڈوں کے لیے استعمال کا اشارہ ہے۔ مزید بارہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ مزید تقسیم کو بڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے اور ہندوستان کے اندر خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات کروانے کی پلاننگ کی گئی ہے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ یہ واقعہ لائن آف کنٹرول LOC سے تقریباً 400 کلومیٹر دور پیش آیا، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
پاکستان LOC سے اتنے دور جا کر اس علاقے میں حملہ کیسے کر سکتا ہے جہاں ہندوستانی افواج کثیر تعداد میں تعینات ہیں؟ جواب واضح ہے، ہندوستان نے یہ حملہ پاکستان اور تحریک آزادی کشمیر پر جھوٹا الزام لگانے اور انہیں بدنام کرنے کے لیے خود کیا۔ اس واقعے سے نیشنلسٹ اور پاکستان مخالف عناصر کی آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے اور انہیں ہندوستان اور پاکستان کے نقطہ نظر کے درمیان واضح تضاد کو سمجھنا چاہیے۔ ایک طرف ہندوستان اور اس کی فوج تحریک کشمیر کو بدنام کرنے اور اسے کچلنے کی کوششوں میں ملوث ہے، اس طرح کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان اور اس کی افواج نہ صرف آزاد جموں کشمیر کا دفاع کرتی ہے بلکہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر کی اخلاقی اور سفارتی حمایت بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد LOC پر ہندوستانی افواج نے کشمیر کے 2 شہریوں کو دہشت گرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ہلاک کر دیا، تاہم بعد میں ہندوستانی حکومت نے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ دونوں کی عمریں تقریباً 60 سال تھیں اور وہ نسلوں سے اس علاقے میں رہ رہے تھے۔ ان کے خاندان اس علاقے میں مشہور ہیں، ان کا واحد پیشہ مویشی چرانا۔ دریں اثنا پہلگام حملے کے بعد کشمیر کے عوام بھارت کے جھوٹے دعووں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے ہندوستانی میڈیا کی طرف سے پیش کردہ بیانیے کو مسترد کر دیا۔ لوگوں نے اس حملے کے دوران ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ اس کی منصوبہ بندی میں ملوث ہیں۔ پلوامہ اور پہلگام حملے جیسے واقعات ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں کہ اس طرح کے ڈرامے اکثر ہندوستان کے خود ساختہ ہوتے ہیں۔ جب بھی اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کی بات آتی ہے، ہندوستان مسلسل ان کی ضروریات کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کے بجائے نقصان دہ اور تفرقہ انگیز اقدامات میں مشغول رہتا ہے۔ کشمیر بھارت سے آزادی کا مطالبہ کر رہا ہے اور کشمیری عوام ہندوستان کے غیر قانونی قبضے سے اس کے خلاف پرامن طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ پہلگام حملہ ایک اور من گھڑت کہانی ہے جو ہندوستان کے حقیقی ارادوں کو ظاہر کرتی ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، لیکن ہندوستان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو اپنی سرزمین کے ہر انچ کا دفاع کرنے اور کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ تو ناظرین، پہلگام حملہ بھارت کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ، اس ڈرامے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔